السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمہید۔ محرم کی آمد۔ ہر سال جب محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اہل ایمان کے دلوں میں غم کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ظلم و ستم کے مقابلے میں حق، صبر، قربانی، وفاداری اور عشق الہی کی وہ اعلیٰ مثال ہے جس نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے اس پیاسے قافلے کی جس نے پانی کو چھوڑ کر وفا کو اپنایا۔ یہ ذکر ہے اس خانوادے رسول اللہ کا جنہوں نے اپنی جانیں نثار کر دی لیکن ظلم و جبر کے سامنے سر نہ چھپایا۔ باب اول، یزید کی بیعت اور امام حسین کا انکار۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا۔ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھا مگر اس کی زندگی اسلامی اقدار سے خالی تھی۔ شراب نوشی، ظلم، فسق و فجور اور دین کا کھلم کھلا مذاق یزید کی حکمرانی کی پہچان بن گئی۔ یزید نے اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور دیگر شہروں کے بزرگوں اور شخصیات سے بیعت لینی شروع کی۔ جب مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ نے امام حسین کو بلایا اور بیعت کے لیے مجبور کیا تو امام نے دو ٹوک انکار فرمایا۔ یزید جیسے شخص کی بیعت میرے جیسے شخص کے لیے ممکن نہیں۔ یہ جملہ تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مثال بن گیا۔ باب دوم، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ۔ امام حسین نے مدینہ کو خیرباد کہہ کر مکہ کا رخ کیا۔ رمضان المبارک، شوال اور ذی القعدہ کے مہینے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ یہاں بھی یزیدی جاسوس تعینات ہو چکے تھے اور امام کے قتل کی سازش ہو رہی تھی۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط امام کو لکھے، ان سے التجا کی کہ وہ کوفہ آئیں اور یزید کے ظلم سے نجات دلائیں۔ امام حسین نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ باب سوم، مسلم بن عقیل کی شہادت۔ کوفہ میں پہلے تو ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا، بیعت کی اور حمایت کا وعدہ کیا، لیکن جیسے ہی یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، وہ ظلم و جبر سے لوگوں کو ڈرا کر امام کی حمایت سے پیچھے ہٹا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور انہیں ظالمانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کی خبر امام حسین تک کربلا کے راستے میں پہنچی لیکن امام بھی واپسی کا راستہ اختیار نہ کیا۔ باب چہارم، امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچتا ہے 2 محرم 61 ہجری کو۔ امام حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یہ سرزمین فرات کے کنارے پر تھی جو بعد میں تاریخ کا سب سے بڑا مارکا گاہ بن گئی۔ امام حسین کے ساتھ تقریباً 72 افراد تھے جن میں بچے، عورتیں، بزرگ اور نوجوان شامل تھے۔ یزیدی لشکر کی قیادت عمر بن سعد کر رہا تھا۔ جلد ہی فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ باب پنجم، شب عاشور 9 محرم کو یزیدی فوج نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ یہ رات عبادت، توبہ، گریہ اور عشق خدا میں گزاری گئی۔ امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کل کے دن ہم پر جنگ مسلط کی جائے گی، تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن ہر صحابی، ہر نوجوان، ہر بچہ اور ہر عورت نے وفا کی مثال قائم کی۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت حبیب بن مظاہر اور دیگر اصحاب نے قسم کھائی کہ امام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بعد ششم، یوم عاشور 10 محرم کا سورج خون سے سرخ ہوا۔ امام نے صف بندی کی، نماز صبح پڑھائی اور جنگ کا آغاز ہوا۔ امام کے ساتھی ایک ایک کر کے لڑتے رہے اور شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت۔ امام حسین کا نوجوان بیٹا علی اکبر سب سے پہلے میدان میں گیا۔ اس کی آواز، چال اور صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ وہ بہادری سے لڑا اور شہید ہو گیا۔ حضرت قاسم کی شہادت۔ امام حسن کا نوجوان بیٹا قاسم صرف 13 برس کا تھا۔ جنگ کے لیے اجازت مانگی تو امام نے فرمایا، میرے جگر کے ٹکڑے، تم ابھی بچے ہو۔ لیکن قاسم کے اصرار اور شجاعت نے امام کو رلا دیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضرت عباس کی شہادت۔
حضرت عباس جنہیں علمدار کربلا کہا جاتا ہے پانی لینے گئے اور بہت سے فوجیوں کو زیر کیا۔ پانی مشک میں بھرا لیکن خود نہ پیا۔ دشمن نے بازو کاٹ دیے اور جب مشک کو بچاتے ہوئے واپس لوٹے تو نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ کربلا کے میدان جہاں حق و باطل کا سب سے عظیم معرکہ برپا تھا، وہیں ایک ایسا دل دہلا دینے والا منظر بھی پیش آیا جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا۔ وہ منظر تھا امام حسین کے 6 ماہ کے ننھے بچے حضرت علی اصغر کی مظلومانہ شہادت کا۔ حضرت علی اصغر جنہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے، امام حسین اور حضرت رباب کے بیٹے تھے۔ آپ کی عمر صرف 6 ماہ تھی اور کربلا کے صحرائی ماحول میں کئی دنوں سے نہ پانی میسر تھا، نہ سایہ، نہ غذا۔ امام حسین کے خیمے میں بچوں اور عورتوں پر پیاس کا شدید اثر تھا اور حضرت علی اصغر اپنی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ امام حسین کا التجا 10 محرم کی دوپہر جب امام حسین کے تمام جانثار اور اہل بیت شہید ہو چکے تھے، صرف خواتین، بچے اور خود امام حسین باقی تھے۔ دشمن کی صفاقی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے خیموں کا پانی بھی بند کر رکھا تھا۔ امام حسین نے اپنے شیر خوار بیٹے علی اصغر کو اپنے بازوؤں میں لیا، چہرے پر چادر ڈالی تاکہ سورج کی تپش سے معصوم بچہ محفوظ رہے۔ آپ دشمن کی طرف بڑھے اور فرمایا، اے لوگو، اگر تم مجھ سے دشمنی رکھتے ہو تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے تو پانی پلا دو، دیکھو کیسے پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ امام حسین کی آواز میں ایسی درد و سچائی تھی کہ ایک لمحے کے لیے یزیدی لشکر میں بھی سناٹا چھا گیا۔ بعض کے دل لرز گئے، کچھ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، مگر شمر اور عمر بن سعد جیسے سنگدل کمانڈر کسی رحم کو تیار نہ تھے۔ ہرملہ کا تیر عمر بن سعد نے ہرملہ بن کاہل اسدی نامی بدبخت کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو خاموش کر دو۔ ہرملہ نے 3 نوک والا ایسا زہریلا تیر کمان میں رکھا جو شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا اور امام حسین کی گود میں موجود علی اصغر کے گلے پر نشانہ لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ تیر اس شدت سے لگا کہ علی اصغر کے نازک گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ ننھا علی اصغر تڑپا، خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ شہادت کا اعلیٰ مقام پا گیا۔ امام حسین کا صبر۔ امام حسین نے ننھے شہید کے لاشے کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، اے پروردگار، تو خود دیکھ رہا ہے کہ تیرے حبیب کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ہمیں تیرا حکم منظور۔ آپ نے بہادری سے جنگ کی، لیکن تھکن، زخموں اور پیاس نے آپ کو نڈھال کر دیا۔ شمر ملون نے آپ کے سر مبارک کو نیزے سے جدا کر دیا۔ باب ہشتم، خیموں کی لوٹ مار اور اسیری۔ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے خیموں کو لوٹا، آگ لگائی، اہل حرم کو قیدی بنایا گیا، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، امام زین العابدین جو بیمار تھے کو قید کر لیا گیا۔ باب نہم، خطبہ زینب اور پیغام کربلا۔ کربلا کا اصل معرکہ شہادت کے بعد شروع ہوا، جب اہل بیت کو دربار ابن زیاد اور یزید میں پیش کیا گیا۔ حضرت زینب نے وہ خطبہ دیا جس نے حق کو واضح اور باطل کو رسوا کر دیا۔ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں شکست دی؟ نہیں، ہم نے شہادت پا کر فلاح پائی اور تو رسوا ہوا۔ یہ کلمات تاریخ میں گونجتے رہیں گے۔ خاتمہ پیغام کربلا۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک درس ہے۔ اگر باطل طاقتور ہو تو حق خاموش نہ رہے، اگر وقت کے یزید اقتدار میں ہو تو حسینی کردار اختیار کرو، اگر ظلم غالب ہو تو قربانی کا راستہ اپناؤ۔ یہی ہے محرم کا پیغام، یہی ہے کربلا کا فلسفہ۔ ظلم کیا، آگے جھکنا نہیں، حق کے لیے مرنا افضل ہے۔